عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الآخر وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، کل یعنی 25 مئی کو روز جمعرات کو ہمارے ملک میں یوم تکریم شہداء منایا گیا. عرض پاک کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جسے تکریم شہداء کے نام سے موسوم کیا گیا. تو آج کی گفتگو میں یہ عرض کریں گے کہ شہداء کی تکریم کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ کہ شہید کہتے کسے ہیں. تو شہید کی عام فہم عوامی انداز میں تعریف یہ ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کا جو مطلب اور معنی ہے وہ یہ ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے. وہ شہادت کا اصل مفہوم حاصل کر لیتا ہے اور انعام کا مستحق بنتا ہے. اس کے علاوہ شہادت کے مختلف درجے بھی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں شہید وہی ہے جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، رضائے الہی کے حصول کے لیے، اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے، اشاعت کے لیے اور مملکت اسلامی کی حفاظت کے لیے کسی بھی مرحلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس نیت پر کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے. اس کے مختلف مراحل اور مختلف کیفیتیں ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم یہی ہے. اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں شہادت سعادت ہے، شقاوت نہیں ہے. شہادت خوشبختی ہے، بدبختی نہیں ہے. شہادت خوشی کا باعث ہے شہید کے لیے، غم کا باعث نہیں ہے. شہادت کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے. شہادت شادمانی ہے، پریشانی نہیں ہے، بلکہ شہادت وہ نعمت ہے جس کی تمنا خود امام الانبیاء نے بھی فرمائی. اور شہادت وہ انعام ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد موت بھی حیات بن جاتی ہے. یوں تو آپ نے بارہا مرتبہ سنا دیکھا کہ دنیا والوں کو دنیا والے زندہ باد کہتے ہیں،
فلاں صاحب زندہ باد، فلاں حضرت زندہ باد، فلاں پیر زندہ باد، فلاں وزیر زندہ باد، یہ دنیا والوں کو دنیا والے زندہ باد کہتے ہیں، لیکن جسے شہادت کی نعمت عطا ہو جاتی ہے اسے خدا کا قرآن زندہ باد کہتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ ہم کہیں تو نہیں لیکن ذہن میں خیال تو آتا ہے کہ اسے گولی لگی، اسے تیر لگا، تلوار لگی اور اس کی گردن کٹ گئی، اس کے ٹکڑے ہو گئے، خیال تو آتا ہے کہ مردہ ہے۔ فرمایا نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ سمجھنا بھی نہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ اپنے رب کی قربتوں میں زندہ بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون، جو اللہ نے ان پر فضل و انعام کیا اس پر مطمئن ہو کر خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ یوں سمجھو جو شہید ہو جاتے ہیں وہ بظاہر منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے وہ زیر زمین جا کر بھی مسکراتے ہیں۔ اور شہادت وہ نسخہ کیمیا ہے جو موت جیسی کڑوی چیز کو میٹھا کر دیتا ہے۔ موت کے اندر اتنی کڑواہٹ ہے، اتنی کڑوی چیز ہے، آپ نے فرمایا اکثرو ذکر حاضل اللذات، اس چیز کو یاد کرو جو لذتیں ختم کر دے۔ انسان میٹھی چیزیں منہ میں ڈالتا ہے، ان کی ایک چاشنی اور لذت ہوتی ہے، اور موت کی کڑواہٹ دنیا کی ساری لذتیں مٹا دیتی ہے، لیکن یہی موت شہید کے لیے میٹھی ہو جاتی ہے۔ جیسے بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، جیسے دنیا والے تنبے کا مربع بناتے ہیں اور تنبے جیسے کڑوے پھل کو مربع بنا کر میٹھا کر دیتے ہیں، چینی ڈال کر تنبے کو میٹھا کر دیتے ہیں، اللہ اپنے دیدار کی جھلک ڈال کر شہید کی موت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اور یہ دیدار ایسی چیز ہے، قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا بجائے پھلوں کے انگلیاں کاٹی، اور احساس نہ ہوا کہ ہم بجائے پھلوں کے انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ جنہوں نے جناب یوسف کے حسن کا جلوہ دیکھا بجائے پھلوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور جب شہید بوقت شہادت یوسف کے بنانے والے رب کے دیدار کی جھلک دیکھے، اس کے لیے موت کیسے میٹھی نہ ہوگی۔ پھر شہید ہر دور میں آنا ہے، اس لیے ہم آج کے دور سے لے کر دور رسالت تک اور انبیاء سابقین کے ادوار تک تمام شہداء کو سلام کرتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ایک شہید وہ ہے جسے کٹتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ نے کہا شہید ہو گیا، لیکن اس کی شہادت اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ کوئی شخص 65 میں کٹ گیا، ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ 71 کی جنگ میں قربان ہوا، ہم اسے بھی شہید کہتے ہیں۔ دیگر محاذوں پر کٹے، اپنے فرائض سرانجام دیتے ہوئے جان دی، ہم سب کو شہید کہتے ہیں، لیکن 100% یقین سے ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کی شہادت اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے۔
100% کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ظاہری حالات کو دیکھ کر ہم ان سب کو شہید بھی کہتے ہیں، ان سب کو عقیدت کا سلام بھی کرتے ہیں، ان سب کی تکریم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا گمان ہے، 100% گارنٹی کوئی نہیں۔ میں آپ کے سامنے ان شہیدوں کو پیش کر رہا ہوں جن کا خون زمین پر بہنے سے پہلے رب نے کہہ دیا یہ 100% کامیاب ہے، اور وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ شہید تو ہر دور میں نرالا ہے، ہر دور میں دنیا نے دیکھا، کہیں کسی کا خون گرا اور اس کا خون خوشبودار بن گیا، کہیں کسی نے قبر میں جا کر آرام کیا، اللہ نے شہید کی قبر کی مٹی کو خوشبو سے مہکا کر بتلایا کہ یہ حق پہ قربان ہوا ہے۔ لیکن کیا عظمت ہے ان شہیدوں کی جن کی شہادت پر فرش پر آمنہ کے لال نے کہا یہ کامیاب ہیں، عرش پہ رب ذوالجلال نے کہا یہ کامیاب ہے۔ کیا کہنا ان کا؟ تکریم میں پہلا نمبر ان کا ہے۔ ہم ان کی بھی تکریم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ 65 اور 70 کے شہداء کو سلام کرتے ہوئے بدر و احد کے شہداء کو نہیں بھولتے، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور وہاں بڑے نرالے نرالے شہید ہیں، عجیب انداز ہے شہادتوں کا۔ گلشن رسالت کے پھول جب اسلام کی عظمت پہ کٹے ہیں تو ہر ایک کا انداز نرالا ہے، ہر ایک کا انداز قربانی دیکھتا، ہر ایک کا انداز قربانی جب مسلمان دیکھتا ہے تو صحابی کا ایثار تڑپاتا ہے، رلاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ یہ عجیب عجیب شہید ہیں اسلام کے دامن۔ دیکھیں یمن سے ایک شخص کو خواب آیا کہ مکہ مکرمہ میں نبی برحق آئے ہیں، جاؤ ان کا کلمہ پڑھو۔ اس شخص کا نام ہے جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں اور ابو جہل کا ایک چچا تھا، اس کی پناہ میں آ کے رہنے لگے، اور ابو جہل کے ایک چچا کی ایک باندی تھی نوکرانی، اس کا نام تھا سمیہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے اپنی باندی کا نکاح اس شخص سے کیا، یاسر سے، اور اللہ کی شان کے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت یاسر نے بھی اور سیدہ سمیہ نے بھی، جو ابو جہل کے چچا کی باندی تھی لیکن اسلام نے اسے سیدہ بنا دیا۔ دونوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ ابو جہل کا جو چچا تھا وہ مر گیا، تو یہ دونوں اب ابو جہل کی پناہ میں آ گئے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں یا تو قریشی رہتے تھے یا ان کے غلام رہتے تھے یا وہ لوگ رہتے تھے جو ان کے زیر نگیں ہوتے تھے۔ تو ابو جہل اگرچہ مخزومی ہے لیکن وہ قریش کی شاخ ہے۔ تو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں اب ابو جہل کے چچا کی وفات کے بعد یہ بھی اسی کے زیر نگیں آ گئے اور انہوں نے پڑھ لیا کلمہ۔ تو سمیہ تو پہلی باندی تھی، اور حضرت سمیہ خواتین میں اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جس عورت نے شہادت کا جام پیا ان کا نام سمیہ ہے، اور یہ عجیب شہادت ہے۔ ابو جہل نے انہیں تڑپانا شروع کیا، سیدہ سمیہ کے جسم کے نازک حصوں کو داغا جاتا تھا، اور جناب یاسر کو طرح طرح کے انداز میں تکلیفیں دی جاتی تھی۔ یوں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے 12 مرتبہ انہیں تڑپتا دیکھا، میاں بیوی دونوں کو۔ تو آپ نے تسلی کے طور پر انہیں فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یہ نرالے رنگ کے شہید ہیں۔ بالآخر اس بدبخت نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی۔
اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. میں انہیں سلام کیوں نہ کروں جنہوں نے تڑپ تڑپ کر اسلام کی عظمت پر جان دی. اور حضرت یاسر کی شہادت تو اس سے بھی دردناک ہے. عجیب، ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ سختی سے نہیں مانا، اور یہ اسلام کی خوبی ہے، جو شخص دامن اسلام میں آتا ہے وہ پھر مٹتا ہے، مرتا ہے، کٹتا ہے، ہٹتا نہیں ہے. پھر یوں نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اور ہو کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. اسلام میں جو آتا ہے وہ پارٹی نہیں بدلتا. سیاسی لوگوں کے رنگ ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن مسلمان جب اسلام میں آتا ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے. اس نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپایا، ستایا، لیکن وہ نہ بدلے. تو اس نے ایسا ظلم کیا کہ شاید چشم فلک نے بھی آنسو بہا دیے. 4 اونٹ، مست قسم کے اونٹ کٹھے کیے. ایک اونٹ کی رسی ادھر اس باندھ یہاں باندھی، ایک کی یہاں باندھی، ایک کی اس ٹانگ سے باندھی اور ایک کی اس ٹانگ سے باندھی، اور اچانک سب کو دوڑا دیا. تو جناب یاسر کے ٹکڑے ہو گئے. تو میں تقریب شہداء میں اس کو سلام کیوں نہ کروں جس کا وجود بکھر گیا مکہ کی سرزمین پر اسلام کی عظمت کے لیے. یہ گلشن اسلام کا جو رنگ ہے، یہ صحابہ کرام نے یہ رنگ اپنے خون سے بھر دیا. یہ نرالے رنگ کے شہید ہیں. انہی کو آپ نے فرمایا صبر کرو، دنیا میں صبر کرنا تمہارا کام ہے، موت کے بعد جنت کا میں ضامن ہے. یہ شہید نرالے رنگ کے شہید ہیں. میں ایک اور شہید دکھا رہا ہوں. مکہ مکرمہ میں ایک شخص جن کا نام جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کا والد بہت مالدار تھا، بہت امیر آدمی تھا. تو والد کے انتقال کے بعد والدہ نے بھی انہیں بڑے ناز و نعم میں پالا. شام سے ان کے لیے آرڈر پر اسپیشل کپڑوں کے جوڑے بن کے آتے تھے، تیار ہو کے آتے تھے، اور اس دور میں 200 دینار کا ایک جوڑا پہنتے تھے، ہزاروں روپے کا ایک جوڑا پہنتے تھے. اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جناب مصعب بن عمیر جس گلی سے گزرتے لوگ آتے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ لگتا ہے اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، اس لیے کہ مکہ میں اس جیسی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا. اتنا امیر آدمی اور اس طرح ناز و نعم میں پل رہا ہے. آپ قربانی کا انداز دیکھنا ذرا، اس قدر ناز و نعم میں پل رہا ہے، خوب منچلا جوان ہے، لیکن خلاق عالم کی نگاہ کرم پڑی، نگاہ انتخاب پڑی، تو مصعب بن عمیر کو نبوت کی نگاہوں میں سجا دیا. ان پر اوپر سے نگاہ خدا پڑی اور رب نے چن کر تربیت مصطفیٰ میں دے دیا. اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اگرچہ ان کی ماں تھی، لیکن عرب کے معاشرے میں کفار مکہ اور اسی طرح دیگر کفار کے قبائل عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی اس وقت. تو چچا جو تھا ان کا زندہ تھا، ماں بھی تھی لیکن اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی معاشرے میں بات سننے کی. چچا نے کہا اچھا مصعب، تم کلمہ پڑھ کر پھر میرے بھائی کی وراثت استعمال کر رہے ہو اور ہمارے گھر میں رہتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. اس کا خیال تھا کہ بچہ ہے اور بڑے ناز و نعم میں پل رہا ہے اور بڑے جناب گلشرے اڑاتا ہے، یہ دھمکی بس اسے واپس لے آئے گی. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ موت اور زندگی کے فاصلے مٹا کے آتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، پھر بس وہ جنت ہی جاتا ہے. تو اس نے دھمکی دی کہ نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر میں رہ کر ہمارا کھا کر ہمیں کافر کہتے ہو. تو مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے چچا جی نکل جاتے ہیں. جب یہ گھر سے نکلنے لگے تو اس نے کہا یہ جو کپڑے پہنے یہ بھی تو میرے بھائی کی کمائی ہے نا، اتارو یہ.
تو بدن سے لباس بھی اتار دیا۔ ماں نے کہیں سے دیوار سے ایک چادر پھینک دی اور وہ ایک چادر اوڑھ کر سطر چھپا کر جو کبھی 200 دینار کا جوڑا پہنتا تھا وہ ایک ہلکی سی چادر اوڑھ کر گھر سے بے گھر ہو گیا، بارگاہ رسالت میں آ کے رہنے لگا۔ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے ان پر زمین تنگ کر دی تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ جو آج کے دور میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ وقت وہاں رہے، بعد میں ان کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں حالات اچھے ہو گئے، واپس آ جاؤ۔ اطلاع صحیح نہیں کیا کرتے، یہ واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر آنسو بہا دیے، دیکھا کہ مصعب بن عمیر کے جسم پر صرف ایک چادر ہے اور وہ بھی کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی۔ یہ قربانی دیکھیں صحابہ، گلشن اسلام کو جوانی ملی ہے، یہ ان کی قربانیوں کے صدقے ملی۔ کئی جگہوں سے وہ چادر بھی پھٹی ہوئی، آپ نے فرمایا میرا مصعب وہی ہے جو 200 دینار کا جوڑا پہنتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، اسے مقام کیا ملا، قربانیوں کا صلہ کیا ملا۔ مدینہ منورہ سے 12 بندے آئے حج کے موقع پر، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، بیعت عقبہ جسے کہتے ہیں، بیعت عقبہ اولا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی قاری دیں جو ہمارے ساتھ آئے اور قرآن پڑھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر کو قرآن پڑھانے کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا، اور وہاں جا کر مصعب بن عمیر کا لقب بھی پڑ گیا، مقری، قرآن پڑھانے والا۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، جو 12 لوگ تھے ان کو قرآن پڑھایا، اور قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کی۔ تو آئندہ سال حج کے موقع پر مصعب بن عمیر 75 لوگوں کو لے کر آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا اور شرف صحابیت پایا، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی اور ہجرت کی راہ ہموار ہوئی، ان کی قربانی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد سن 3 ہجری میں جنگ احد میں جس کے مبارک ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر ہی تھے۔ دائیں ہاتھ میں یوں جھنڈا تھا، کافر نے تلوار ماری اور یہ ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا اس ہاتھ سے پکڑ لیا، اس نے یہاں پہ تلوار ماری اور یہ ہاتھ بھی کٹا، اور انہوں نے جھنڈے کو نہیں گرایا، یوں کر دیا، ایسے کٹے ہوئے ہاتھوں کو یہاں کر کے نا تو جھنڈا پکڑ لیا، انہوں نے یہاں پہ اس کافر نے تیر مارا، اور مصعب بن عمیر کے جسم میں جب تک جان رہی اسلام کا جھنڈا نہیں گرنا۔ اور جب شہید ہوئے اب کیا ہوا، کبھی 200 دینار کا جوڑا پہنتا تھا یہ شخص، اور اب جب شہید ہوئے تو کفن کے لیے صرف ایک چادر ہے، اور وہ بھی اتنی ہے کہ پورے وجود پہ نہیں آتی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس کے پتے ڈال کے میرے عمیر کو دفن کر، میرے مصعب کو دفن کر دے۔ کبھی 200 دینار کا جوڑا پہنتا تھا، اور آج شہادت کا جام پی کر بارگاہ الہی میں اس شان سے آیا ہے کہ کفن بھی پورا میسر ہے۔ میں انہیں سلام کیوں نہ کروں؟ تکریم کے سب سے پہلے مستحق میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ہم 65 اور 71 کے شہداء کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن بدر و احد کے شہداء کو ان سے بھی پہلے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہماری بنیاد اور ہمارے محسن ہیں۔ جیسے تمام ڈیفنس کی جتنی فورسز ہیں ان تمام کے اندر وطن عزیز کے لیے قربانیاں دینے والے خراج تحسین کے مستحق ہیں، اسی طرح بدر و احد اور دیگر جنگوں میں اور دیگر میدانوں میں اسلام کی عظمت پر نثار ہونے والے اور قربانیاں دینے والے ان سے کہیں زیادہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ یہ عجیب انداز کے شہید ہیں، نرالے رنگ کے شہید ہیں، دنیا کی سیم و زر کو ٹھکرا دیا، ناز و نعم کو ٹھکرا دیا۔ ارے یہاں تو جو شہید ہوتا ہے
اسے پہلے چھان بین کر لیا جاتا ہے کہ اس کی فٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے جناب، ہر طرح کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، ورنہ اس میدان کے لیے سلیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام کے دامن میں ایک ایسا شہید بھی ہے جو ٹانگوں سے چل بھی نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام نے انہیں گھر رہنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے عرض کی حضور میرے بیٹے شہید ہوں اور میں رہ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں۔ آپ نے اجازت دے دی اور یہ شخص احد کے میدان میں قربان ہوا۔ اور جب شہدائے احد کو اٹھایا جانے لگا اور اپنے اپنے تدفین کے مقامات پر لے جایا جانے لگا تو انہیں اٹھا کر اونٹ پہ رکھ کے جب واپس لے جانے لگے تو سواری چلی، دوسری طرف احد کی طرف چلاتے ہیں تو چلتی ہے، واپس موڑتے ہیں تو نہیں چلتی۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ انہوں نے عرض کی انہوں نے ایک دعا کی تھی، کیا ہے؟ اللہم لا تردنی الی اہلی الہ العالمین۔ میدان احد میں جانے کے لیے بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، بار بار منتیں کرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے میدان احد جانے کی اجازت ملی ہے۔ اللہ دنیا میں آپ کے پیغمبر نے اجازت عطا فرما کے کرم کر دیا، اب آپ مزید کرم کر دیں، میں چاہتا ہوں اب قیامت کی صبح تک احد کے میدان میں رہوں، مجھے واپس نہ لوٹانا۔ آپ نے فرمایا بس عمر بن جموح کی یہی دعا قبول ہو گئی ہے، اب قیامت تک کے لیے احد کے میدان میں سوئے گا اور قیامت کے دن یہیں سے اٹھے۔ یہ نرالے انداز کے شہید ہیں، ایک سے ایک نرالا ہے۔ اور ایک جرنیل شہید پیش کرنے لگا۔ اس وقت جب تختہ دار پہ لٹکایا جانے لگا ہے، جناب خبیب ابن عدی تختہ دار پہ لٹکایا جانے لگا، تیر و تلوار اور نیزے چمک رہے ہیں۔ پوچھا خبیب کوئی آخری خواہش؟ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے ان کی ہر ادا نرالی ہے۔ لوگوں کو موت سامنے دیکھ کر ان کا خون خشک ہو جاتا ہے، لیکن کیا کہنے اس جماعت کے جن کے کردار و عمل کو میرے آقا نے سنوارا ہے۔ موت سامنے ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا آخری خواہش یہی ہے، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، مجھے 2 رکعتیں پڑھنے میں اجازت مل گئی۔ 2 رکعت زندگی کی آخری نماز پڑھی اور قدرے جلدی پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا میں جلدی نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آج جلدی اس لیے پڑھی تاکہ مکہ کے کافر یہ نہ کہیں محمد کا غلام موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے۔ سلام ہے ان کو، ان شہیدوں کو عقیدت کا سلام ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ جنہوں نے درود شریف پڑھ لیں ساتھ۔ اللہم صلی علی بہرحال میں ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی شہادت کا جام پینے کو ترجیح دی اور کسی قسم کی
کوئی پسو پیش سے کام نہیں لیا. اور ان کا اطمینان دیکھیں. جب حضرت خبیب کو رضی اللہ تعالی عنہ تختہ دار پہ لٹکایا جانے لگا تو کسی بدبخت کافر نے کہا خبیب تیرا کیا خیال ہے اگر تجھے یہاں سے اتار کر تیرے نبی کو یہاں لایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خبیب نے اس وقت تڑپ کے کہا میرے پیغمبر کا یہاں آنا تو بڑی بات ہے, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ مجھے ہٹا دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے نبی کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. یہ صحابہ کی قربانیاں آسان خطا نہیں ہوئے. پتہ ہے چند لمحوں کے بعد میری دنیاوی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے, لیکن انہیں یقین ہے کہ ادھر سے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, ادھر جنت کھلی ہوئی ہے. ان کا یقین کامل ہے, اس لیے گھبراہٹ کا کوئی تصور نہیں, بلکہ آخری وقت پہ اور بس انہیں سولی پہ لٹکایا جانے لگا اور تیر و تلوار تیار ہیں. ان کا پروگرام یہ تھا کافروں کا کہ ادھر سے سولی پہ لٹکائیں گے اور ادھر سے تیروں اور تلواروں کی بارش بھی کریں گے. دردناک موت ہو اس کی. تو جس کھجور کے تنے پر ان کو پھانسی دی جا رہی تھی ان کا منہ قبلے کی طرف تھا. تو اس وقت ایک شخص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اب کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نام نہیں لے رہا. اس نے اس وقت کہا اس کا منہ قبلے سے ہٹا دو. اذیت کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, اس کا منہ قبلے سے ہٹا دو. تو انہوں نے اس کھجور کے تنے کو زور لگا کر ہلا کر ان کا منہ قبلے سے ہٹا دیا. انہوں نے اس وقت بھی شعر کہے. شعر انسان کب کہتا ہے؟ جب اس کا ہوش 100% کام کر رہا ہو. جب بندے کے آسان خطا ہو جائیں پھر تو اس کی زبان نہیں کھلتی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تختہ دار پہ جا کر بھی اطمینان رہا ہے. اس وقت انہوں نے شعر کہے ہیں, فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما, لست ابالی حین اقتل مسلما, علی ای جنب کان للہ مصرعی. فرمایا ارے نادان, تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا جائے, تم اطمینان کا باعث سمجھتے ہو اپنے لیے, لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا بھی دو تب بھی یہ اعزاز میرے لیے کوئی کم تو نہیں کہ میں اللہ کی منشا پہ قربان ہو رہا ہوں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ارے مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, شمال بھی اللہ کا, جنوب بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس طرف بھی میرا چہرہ کر دو گے میرا اللہ وہاں موجود ہے. اس لیے ادھر سے ادھر کر کے تمہیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ پریشان ہو جائے گا. میرے لیے تو بس منزل یہی ہے کہ میں اللہ کی منشا پہ کٹ جاؤں گا تو ایسی کامیابی ملے گی جس میں کبھی ناکامی نہیں آئے گی. اس انداز میں انہوں نے تیر و تلوار کی بارش کر دی, اور جب ادھر سے تیر ادھر سے تیر ادھر سے تلوار, اس انداز میں بارگاہ رسالت کے اس پروانے نے آخری دعا کی. اس انداز میں بھی دعا میں بچے یاد نہیں آئے. آخری التجاؤں میں کہا رب العالمین, او قوتوں اور قدرتوں والے میرے رب, آپ کو ساری قدرتیں ہیں, اپنی قدرت دکھانا, اپنے حبیب کو آج میرا آخری سلام پہنچا دے. کیا کہنا, میں اس شہید کو سلام کیوں نہ کروں جو دنیا سے جاتے جاتے بھی آخری نبی کو اپنا آخری سلام کر کے گیا.
رب العالمین میرا آخری سلام میرے آقا اور میرے مرشد کو پہنچا دیجئے۔ رب العالمین نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل پرواز کر کے جائیے، میرے نبی کے پروانے کا سلام میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں پہنچا دیجئے۔ جبرائیل امین پرواز کرتے ہوئے آئے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی مقدس سرزمین پر صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل امین نے آ کے عرض کی آقا آپ کا خبیب شہید ہو گیا ہے اور اس نے شہادت سے پہلے آپ کو سلام کہا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، اے خبیب اللہ تجھ پہ بھی سلامتی نازل فرمائے۔ میں اس شہید کو عقیدت کا سلام کیوں نہ کروں جو شہادت سے پہلے نبی کو سلام کرتا ہے اور شہادت کے بعد نبیوں کے امام اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ نرالے رنگ کا شہید ہے، سب سے پہلے تکریم کے یہ مستحق ہیں، اور ان شہداء میں ایک سے ایک نرالا ہے، ایک سے ایک کا شہادت کا جام پینے کا انداز جدا گانا ہے، عجیب ہے۔ ادھر دیکھو، ایک شہید وہ ہے جس کا چہرہ میرے نبی دیکھ کے خوش ہوتے تھے، وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کے سگے چچا، جن کی مبارک شکل جناب عبداللہ سے ملتی تھی، حضور کے والد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے تھے چچا جی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کی شکل ایسی تھی جیسے آپ کے چچا کی ہے، اس لیے مجھے والد کی یاد آتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ عمر میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا تو خصوصی تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن یہ پیارا اور محبوب چچا بھی احد کے میدان میں اسلام کی عظمت پر نثار ہوا ہے، اور عجیب انداز ہے قربانی کا۔ جب میرے آقا نے دیکھا احد کے میدان میں میرے آقا کے اس محبوب چچا کے ٹکڑے پڑے تھے، ناک الگ ہے، کان الگ ہیں، پیٹ مبارک پھاڑ کر کلیجہ پھینک دیا گیا، وہ 11 ٹکڑے کر دیے گئے، تو میرے آقا کے مبارک آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو اور حضور زاروں قطار روئے، اور جذبات میں آ کر میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ یہ مسئلہ اسی کو کہتے ہیں ناک کان کاٹ دینا۔ فوراً رب العالمین نے تنبیہ کر دی، فرمایا میرے نبی ایک کے بدلے میں 70 نہیں، ایک کے بدلے میں 1 ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ پر چچا کی یہ دردناک شہادت، اور ادھر دیکھیں جن کی تربیت میرے آقا نے کی وہ کیا لوگ تھے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے پڑے ہیں، ادھر مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو آپ کی پھوپھی سیدہ صفیہ آ رہی ہے، آپ نے ان کے بیٹے سے فرمایا انہیں روک دو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیال یہ تھا کہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی، ٹکڑے پڑے، مگر اس کی تربیت بھی تو خود آمنہ کے لال نے کی تھی۔ صبر کا درس جس نے درسگاہ مصطفیٰ سے سیکھا، میں اس کے صبر کو بھی عقیدت کا سلام کرتا ہوں۔ عجیب انداز ہے۔ حضرت زبیر جا کے آگے بڑھے اور انہیں روکا تو انہوں نے بیٹے کو مکہ مارا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ اس نے کہا حضور نے روکا ہے، تو سیدہ صفیہ کے بڑھتے قدم رک گئے۔ حالانکہ وہ پھوپھی ہے، حضور بھتیجے ہیں، لیکن وہ صحابیہ ہے، حضور نبی ہیں، بڑھتے قدم رک گئے۔ بیٹے کو تو مکہ مار دیا کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا، لیکن جب بات حضور کی آئی تو سیدہ صفیہ کے سارے جذبات رک گئے اور عرض کی بیٹا جا کر حضور سے کہہ دو مجھے آنے دیں،
میں اپنے بھائی کی شہادت پر وویلا کرنے نہیں آ رہی، انہیں شہادت کی مبارک دینے آ رہی۔ میں ان کو سلام کیوں نہ کروں؟ ان کا صبر قابل داد ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، سیدہ صفیہ آئی اور اپنے بھائی کو شہادت کی مبارک دی اور اپنی بغل سے کپڑے 2 نکال کے دیے کہ میرے بھائی کو ان کپڑوں میں کفن دے دینا۔ جب کفن دیا جانے لگا تو ایک اور صحابی بھی بغیر کفن کے شہید تھے۔ آپ نے فرمایا میرے چچا کفن پہن کے جائیں اور ساتھ والا شہید بغیر کفن کے چلا جائے، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ ایک کپڑا ان کو دیں، ایک کپڑا ان کو دیں۔ اللہ کی شان، ایک کپڑا بڑا، ایک کپڑا چھوٹا، تو کرہ ڈالا گیا اور کرے میں چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا۔ اب دونوں کو جو کپڑے، پورے دونوں کے نہیں تھے، دونوں کو جو کپڑے دیے گئے ان میں سے ان کے سر مبارک ڈھانپ دیے گئے اور دونوں عظیم ہستیوں کے پاؤں پر اذخر گھاس کے پتے ڈال کر اللہ کے حوالے کر دیے۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی، یہ گلشن اسلام کو انہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، تکریم شہداء کے اس دن پر سارے شہیدوں کو سلام کرنا چاہیے تھا اور ہمیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی دے رہا ہوں جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر اسلام کی گلشن میں رنگ بھر چھوڑا ہے، وہ عقیدے کے طور پر سمجھ لو بعد والوں کی ہر قسم کی تنقید سے پاک۔ صحابہ پر تنقید وہی کرتا ہے جو نمک حرام ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے کلمہ صحابہ کے صدقے ملا ہے۔ یہ سمیہ کٹی، یہ یاسر کٹے، یہ مصعب بن عمیر ذبح ہوئے، جناب حمزہ کے ٹکڑے ہوئے وغیرہ، یہ سینکڑوں ہزاروں قربان ہوئے، تو میرے اور آپ تک یہ کلمہ اور قرآن پہنچا ہے۔ مجھے اور آپ کو جنت کا راستہ نظر آیا تو امت کے سب سے پہلے طبقے صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے۔ اگر یہ قربانیاں نہ دیتے دین امت میں آگے چلتا ہی نہیں۔ تو جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر مجھے اور آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیا، آج جو انہیں غلط کہتا ہے میں اسے نمک حلال تو نہیں کہہ سکتا، وہ نمک حرام ہی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں تو نمک حلال بننا ہے، ہمیں تو صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی عزت کرنی ہے، اور ہم نے اپنی زبانیں صحابہ پر تنقید سے روکنی ہے، ان کی توصیف کرنی ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، ان کی مدح کرنی ہے، ان کے مناقب فضائل امت کو بتلانے ہیں، اس امید پر کہ شاید حشر میں کسی صحابی کی نظر پڑ جائے کہ یہ میری تعریف میں رطب اللسان رہتے تھے، آج انہیں بخش دیا جائے، تو امید ہے ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے میں عقیدہ دے رہا ہوں تکریم شہداء کے اس عنوان پر کہ ہم سارے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں تمام فورسز کے تمام شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بدر و احد کے شہیدوں کو بھی سلام کرتے ہیں، شاملی کے شہیدوں کو بھی سلام کرتے ہیں، بالا کوٹ کے شہیدوں کو بھی سلام کرتے ہیں، لاہور کے سیشن کوٹ کے شہیدوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گولڑا موڑ کے شہید کو بھی سلام کرتے ہیں، لال مسجد کے شہیدوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سب ہمارا فخر ہے، جس نے جہاں قربانی دی۔ ختم نبوت کے شہداء کو بھی سلام کرتے ہیں، ناموس صحابہ کے شہداء کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سب ہمارا فخر اور ناز ہیں، سب ہمارے محسن ہیں۔ ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری طرف سے تمام شہداء کرام کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام شہداء کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Pause recording button, window recorder. Double tap. Done.